اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، قید و بند کی صعوبتیں یقیناً حضرت انسان کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، لیکن یہ قانون قدرت ہے کہ ہر مجرم کے لیے سزا مقرر ہے۔ سزا کا یہ سلسلہ کئی صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ زمانہ قدیم میں کال کوٹری کو قفس کے نام سے پکارا جاتا تھا، جسے عمومی طور پر ایک پنجرے سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قفس کی کہانی بتائیں گے اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ سلطنت عثمانیہ کے بادشاہوں کو کیوں قفس میں قید کیا جاتا۔ اس دلچسپ اور تاریخی ویڈیو کی تفصیل جاننے سے قبل سننے اور دیکھنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو، چلتے ہیں آج کے اس حیرت انگیز موضوع کی جانب۔ معزز دوستو، قفس کی کہانی شروع ہوتی ہے سلطنت عثمانیہ سے۔ یہ بات یقیناً آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ تخت و تاج کی خاطر دنیا میں بڑے فسادات برپا ہوئے۔ ماضی میں کئی ایسی مثالیں موجود ہیں جن کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تخت حاصل کرنے کی خاطر بیٹے باپ کو اور باپ بیٹوں کو قتل کروا دیا کرتا۔ کچھ ایسا ہی سلسلہ سلطنت عثمانیہ میں بھی دیکھا گیا۔ شاہی خاندان کے فرد تخت حاصل کرنے کے لیے کئی چالیں چلتے اور اس دوران سلطنت عثمانیہ کے کئی خوبرو شہزادے قتل کروائے گئے۔ کئی سلطان آئے اور گئے، مگر یہ روایت دن بدن بڑھتی ہی گئی۔ لیکن ناظرین، آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ سلطنت عثمانیہ کے ایک اہم سلطان، جن کا نام لینا مناسب نہیں، انہوں نے اس قتل کی روایت کو ایک قانون میں بدل دیا تھا۔ سلطان نے یہ حکم نامہ جاری کیا جس کے تحت ہر نئے بننے والے سلطان پر یہ لازم تھا کہ وہ اپنے تمام بھائیوں اور ان کے بیٹوں کا قتل عام کرے۔ یہاں تک کہ شیرخوار بچوں کو بھی اس قانون کی بھین چڑھایا گیا۔ ناظرین، سلطان کی جانب سے جاری کردہ اس قانون نے سلطنت عثمانیہ کو زوال پذیر کر دیا، کیونکہ اس عجیب و غریب قانون کے باعث عثمانی خاندان سکڑتا چلا گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر سلطنت عثمانیہ کے چند دانشوروں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو عثمانی خاندان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اس خدشے کو سنجیدگی سے لیا گیا اور عملی اقدامات کرنے کا سوچا جانے لگا، جس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے شاہی محل کے بیچوں بیچ ایک عمارت کی تعمیر کا حکم دیا گیا۔ یہ عمارت پنجرے سے مشابہت رکھتی تھی اور اسے قفس کا نام دیا گیا۔ اس عمارت کی تعمیر کے بعد جب بھی کوئی عثمانی سلطان برسر اقتدار آتا تو وہ اپنے سارے بھائیوں اور بھتیجوں کو اس پنجرے میں قید کر دیتا، اور جیسے ہی اس سلطان کے گھر پہلا بیٹا پیدا ہوتا تو اس کے تمام قید شدہ بھائیوں اور بھتیجوں کے گلے ریشم کی ڈور سے کاٹ دیے جاتے۔ حیران کن طور پر یہ سلسلہ کئی نسلوں تک چلتا رہا۔ قفس نامی اس عمارت میں کئی سو شہزادوں کو قتل کیا گیا، اور یہ سب صرف تخت اور بادشاہت کے لیے کیا جاتا۔ معزز دوستو، کئی سالوں تک جب یہ سلسلہ نہ رکا تو بیشتر شاہی افراد نے اس حوالے سے بغاوت کرنے کی کوشش کی اور اس قانون کو ختم کروانے کے لیے کافی تگ و دو کی، لیکن نتیجہ بے سود رہا۔ آخر کار سن 1604 میں سلطان احمد نے اقتدار سنبھالتے ہوئے ایک ایسا کام کیا جس نے اس بیہودہ روایت کو سلطنت عثمانیہ سے ختم کر دیا۔ دراصل سلطان احمد نے اپنے چھوٹے بھائی مصطفیٰ کو ذہنی مریض تصور کرتے ہوئے قتل ہونے سے بچا لیا، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ سلطان احمد چند سال ہی تخت پر بیٹھ سکا، کیونکہ صرف 27 سال کی عمر میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ اس موقع پر سلطان احمد کے بیٹے کی عمر بہت کم تھی، لہٰذا کم سن ہونے کی وجہ سے وہ شاہی تخت کے امور سنبھالنے کے قابل نہ تھا، جس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ شاہی تخت کی تمام تر ذمہ داری سلطان احمد کے چھوٹے بھائی مصطفیٰ کو دے دی جائے۔ ناظرین گرامی، تاریخ دان یہ بھی لکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھنے والے مصطفیٰ اول حقیقت میں ذہنی مریض اور مجذوب تھے۔ تاہم تاریخ کا پانسا پلٹا اور سلطان مصطفیٰ اول کو قفس سے نکال کر شاہی تخت پر بٹھا دیا گیا، جس کے بعد سلطنت عثمانیہ سے بھائیوں کو قتل کرنے کی رسم کا خاتمہ ہوا۔ لیکن ناظرین، ابھی قفس کی قید کا فیصلہ ہونا باقی تھا۔ سلطان مصطفیٰ اول کے دور حکومت کے بعد بھی شاہی شہزادوں کو قفس میں قید رکھا جاتا۔ خواتین و حضرات، تاریخی کتابوں کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جب بھی کسی نئے شہزادے کو تخت پر بٹھانے کی باری آتی تو شاہی خاندان کے معتبر اور دانا افراد قفس نامی اس عمارت کی جانب دوڑتے اور پھر وہاں قید کسی ایک شہزادے کا انتخاب کیا جاتا، جس کے بعد خدا خدا کر کے اس شہزادے کی قید کا خاتمہ ہوتا اور اسے شاہی تخت کا ذمہ دار اور وارث بنا دیا جاتا۔
کہا جاتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ مصطفیٰ اول کے دور کے بعد قفس میں قید ایک شہزادے کا تعین وقت سے پہلے ہی کر لیا جاتا اور پھر اسے اسی قید میں رکھ کر امور سلطنت سکھائے جاتے۔ ایسا کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا کہ جب وہ شہزادہ تخت پر براجمان ہوتا تو اسے تمام تر اصول اور قاعدے پہلے سے معلوم ہوتے اور وہ بہتر طریقے سے اپنی سلطنت کو سنبھالتا۔ قفس میں قید شہزادوں کی تفریح کا خاص خیال رکھا جاتا، ان کے لیے غلام مقرر کیے جاتے۔ تاہم جسمانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے قید شدہ شہزادوں کو بانجھ کنیزیں فراہم کی جاتی تاکہ عثمانی خاندان مزید نہ پھیلے۔ اس کے علاوہ قفس میں قید شدہ شہزادوں کو ہر وقت یہ خوف بھی لاحق رہتا کہ کسی بھی وقت انہیں قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا جائے گا، اور یہ انجانہ خوف سبھی شہزادوں کے دل و دماغ پر سوار رہتا، جس کا یہ نقصان ہوتا کہ اکثر شہزادے اس خوف سے پاگل ہو جایا کرتے۔ دوستو، بیان ہوتا ہے کہ قفس کی قید کا یہ سلسلہ سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان تک چلتا رہا۔ قفس نامی اس پنجرے میں کئی شہزادوں نے پوری زندگی گزار دی اور گمنامی کی موت کو گلے لگا لیا۔ معزز دوستو، بعض دانشور حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے زوال میں قفس کی قید کا بڑا ہاتھ رہا ہے، کیونکہ اس عمل سے شاہی خاندان میں بڑی دشمنیوں نے جنم لیا۔ تاہم سلطنت عثمانیہ کے زوال کی داستان کافی دلچسپ ہے۔ مورخین کے مطابق عثمانی سلطنت کو تباہ کرنے کے لیے برطانوی استعماروں اور صہیونیوں نے اسرائیلی ریاست کے قیام، یہودیوں کی آباد کاری اور مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے عالمی پلان تیار کیا۔ سلطنت عثمانیہ باہمی اختلافات، غیر ملکی قرضوں کے غیر معمولی بوجھ، مالی بدعنوانیوں اور سازشوں کی وجہ سے اندرونی طور پر کھوکھلی اور مالی طور پر خستہ حال ہو چکی تھی۔ صہیونیوں کے وفد سلطان عبدالحمید کے پاس ایک دو نہیں بلکہ مختلف بہانوں سے مختلف اوقات میں کئی بار آئے اور فلسطین میں آباد ہونے، تعلیمی ادارے کھولنے اور آخری ملاقات میں دگنی بلکہ 4 گنا قیمت کے عوض فلسطین کی اراضی خریدنے یا سارا ملکی قرضہ اتارنے کے لیے ملینز کی رقم کی پیشکش کی۔ کیونکہ وہ یہودی آباد کاری جیسے مکروہ عالمی صہیونی عزائم سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے اس کی اجازت نہ دی اور ان کے زمانے میں یہودی ایجنڈے کی تکمیل نہ ہو سکی، جس کے بعد سے ہی ان کی خلافت کے خلاف سیاسی تحریک کی آبیاری کی جانے لگی اور عوام کو خلافت کے خلاف اکسانے کی سازشیں اندرونی اور بیرونی طور پر کی جانے لگی۔ معزز دوستو، 1 نومبر 1922 کو مصطفیٰ کمال پاشا نے استعماری طاقتوں کی ایما پر ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی قرارداد منظور کی۔ اس وقت کے خلیفہ اسلام عثمانی سلطان محمد وحید الدین کو اٹلی کی طرف ملک بدر کر دیا گیا۔ ان کے قریبی رشتہ دار عبد المجید افندی کو آخری اور علامتی عثمانی خلیفہ بنایا گیا، مگر 3 مارچ 1924 کو ترکی کی قومی اسمبلی نے ایک مرتبہ پھر اسلام دشمنی اور مغرب پروری کا ثبوت دیتے ہوئے مصطفیٰ کمال اتاترک کی قیادت میں اسلامی خلافت کے خاتمے کا قانون بھی منظور کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی اور یوں دنیا اسلام رحمت عظیمہ خلافت عثمانیہ سے محروم ہو گئی۔ اسلامی شریعت کو معطل کر کے سرزمین خلافت کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک کو اپنا آئین، قانون، قومیت اور جھنڈا تھمانے کے ساتھ امت کا شیرازہ بکھیر دیا گیا۔ اسلام کی عادلانہ نظام معیشت کو مغربی سرمایہ دارانہ نظام سے اور لادینیت کو جمہوریت کے حسین لبادے میں پیش کر دیا گیا۔ سقوط خلافت عثمانیہ کے بعد فلسطین پر برطانیہ نے قبضہ کر کے اپنا گورنر بٹھا دیا، جس نے یہودیوں کو اجازت دے دی کہ وہ فلسطین میں آ کر جگہ خرید سکتے ہیں اور آباد ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے مختلف ممالک سے منظم پروگرام کے تحت یہودیوں نے فلسطین میں آ کر آباد ہونا شروع کر دیا۔ وہ فلسطین میں جگہ خریدتے تھے اور اس کی دگنی چگنی قیمت ادا کرتے تھے۔ فلسطینی عوام نے اس لالچ میں جگہیں فروخت کیں اور علماء کرام کے منع کرنے کے باوجود محض دگنی قیمت کی لالچ میں یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کا موقع فراہم کیا۔ ناظرین، اس وقت عالم اسلام کے سرکردہ علماء کرام نے یہ فتویٰ صادر کیا کہ چونکہ یہودی فلسطین میں آباد ہو کر اسرائیلی ریاست کا قیام چاہتے ہیں اور بیت المقدس پر قبضہ کرنا ان کا اصل پروگرام ہے، اس لیے یہودیوں کو فلسطین کی زمین فروخت کرنا شرعاً جائز نہیں۔ یہ فتویٰ دیگر علماء کرام کی جگہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جاری کیا، جو کہ ان کی کتاب بوادر النوادر میں بھی موجود ہے۔ مگر فلسطینیوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور دنیا کے مختلف اطراف سے آنے والے یہودی فلسطین میں بہت سی زمینیں خرید کر اپنی بستیاں بنانے اور آباد ہونے میں کامیاب ہو گئے۔
حتیٰ کہ 1945 میں اقوام متحدہ نے یہودیوں کو فلسطین کے ایک حصے کا حقدار تسلیم کر کے ان کی ریاست کے حق کو جائز قرار دے دیا اور فلسطین میں اسرائیل اور فلسطین کے نام سے 2 الگ ریاستوں کے قیام کی منظوری دے دی، جس کے بعد برطانوی گورنر نے اقتدار یہودی حکومت کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، خلافت عثمانیہ کے سقوط کے اس سارے سازشی تانے بانے کے پیچھے گریٹر اسرائیل کا قیام، مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور مسلمانوں کے قبلہ اول پہ ناپاک تسلط و قبضہ کار فرما تھا۔ مسلمانوں کے باہمی اختلافات اور گروہ بندیوں نے صہیونیوں کو اپنے مقصد میں کامیاب کر دیا۔ گویا چاک چاردی ترک نادان خلافت کی فبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری کی دیکھ۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کومنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیتے رہا کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔